السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سہسپور ٹاپی میں اجتماع 2 دن کا چل رہا تھا، آپ اسی کا بیان سماعت کر رہے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں مانی بنتی ہیں، بیٹھ جاؤ تو جو بھی ہے بہتر ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فقیر بنا کر پیش کرو۔ ارے خبر میں جاؤ گے نہیں جاؤ گے، تکے لگے گا، بستر بچے گا، مٹی ڈال دی جائے گی، تختے لگا دی جائیں گے، کب تک رہو گے خبر میں؟ کوئی روشنی ہوگی، کوئی بستر ہوگا، کوئی بلب ہوگا، کوئی اے سی لگائی ہوگی، ہمارے اے سی بن جائیں گے۔ بیٹھ جاؤ، ماشاء اللہ ماننے والے ہیں، اور جو بھی آئے نا آپ کے پاس محبت سے اسے بٹھاتے رہو، اور توجہ کے وقت اللہ تعالیٰ متکلم کی زبان پر نافع باتیں جاری کرتے ہیں۔ جلدی دماغ سے نکال دو، جلدی دعا ہو جائے چلے جائیں۔ ہم تو 11 بجے 4 بجے دعا ہو جائے تو راستے میں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، اور بہت ساروں کو موقع نہیں ملتا خریدنے کا، خریداری کر رہے ہیں۔ جیسے بازار ہی نہیں ہے دہرادون میں، آج ہی خریدنا۔ شیطان ہمیں ادھر ادھر بہتانا چاہتا ہے، اس میں لگو، اس میں لگو، اس میں لگو، اس میں لگو، مقصد کی بات 3 سال میں نہ پڑ جائے۔ جو بازار میں ہیں وہ بھی آ جاؤ، جو میدان میں کھڑے ہیں مجمع میں چھوڑ جاؤ آ کر اللہ کے لیے۔ مان لے کرو، مان لے کرو، مان لو، اطاعت کرو، ترقی کرو گے، اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال الله عز وجل الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لمية درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، توجہ سے بات سنو، دھیان لگا کر بات سننا بہت ضروری ہے۔ دیکھو، دعا کرنی چلے گئے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم اس اجتماع میں آئے ہیں، اتنا دن میں غفیر ہے، اور جیسا کہ ہمارے بھائی جواد صاحب فرما رہے تھے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ اللہ کی رحمت، جب اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اللہ نظر توجہ، نظر شفقت، نظر رحمت ڈالتے ہیں اپنے بندے کو۔ تو اللہ اپنے بندوں سے اور ہم سب سے کچھ چاہ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا ہے، اور اپنی مشغولیات اور مصروفیات سے نکل کر ہم اس میدان میں آئے ہیں۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، مگر کبھی کبھی ناقدری کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے بندہ
آغوش رحمت میں آنے کے باوجود محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، مگر آپ کے خاندان کے بہت سارے فائدہ نہیں اٹھا سکے، محروم ہو کر مر گئے۔ بہت سارے لوگ دور سے آئے، روم سے آئے، فارس سے آئے، حبشہ افریقہ سے آئے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے بن گئے، اور اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں جنت کی جب سیر کر رہا تھا تو بلال کالے تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، عرب کے نہیں تھے، افریقہ کے تھے۔ افریقی لوگوں کی آج بھی کوئی قیمت نہیں تسلیم کرتا۔ 1600 سال پہلے افریقہ کے کالے حبشی بکری چرانے والے غلام آزاد نہیں۔ فرمایا اسی قدر کی اس دین کی کہ اے بلال، جب مجھے معراج ہوئی اور جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تو میں تیرے جوتوں کی آہٹ کو سن رہا تھا۔ کالے ہیں، عربی نہیں ہے، مقام پا گئے کہ جوتوں کی آہٹ کو میں جنت میں سن رہا تھا، تو کون سا عمل کرتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا جب وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، میں باوضو رہتا ہوں۔ ہم نماز کے لیے وضو نہیں کر رہے، بڑے سو رہے، اللہ نے ہماری چاروں طرف سے مستی مار رہے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے اللہ نے۔ وہ ہر وقت 24 گھنٹے باوضو سو رہے تو وضو کر کے، اٹھ رہے تو وضو کر کے، اور ہم نماز کے لیے وضو کرنے کو تیار نہیں، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں تو اور کیا ہے؟ بولو، مرد بھی، عورتیں بھی، بہو بھی، بیٹی بھی، بچے بھی، سب سو رہے۔ جگہ ہے تو کہے کہ مال کی فکر ہے، مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت کا کتنا مال ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو اس بات کا ڈر نہیں کر رہا ہوں کہ میری امت فقیر ہو جائے گی، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت کو بہت زیادہ مال نہ مل جائے اور یہ مال کے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ جسے ہم چاہ رہے ہیں نا وہ فتنہ ہے، اور جسے ہم نہیں چاہ رہے وہ کیا ہے؟ بولو، رحمت ہے۔ تو رہے ہو کاروں میں ادھر دیکھو نا، تو ادھر دیکھو، آخری مجلس سے توجہ سے بات شروع ہوا، پھر مال کی طرف دوڑ ہے نہیں ہماری سستی، اللہ فرمانے اللہ کی طرف دوڑو، ہم کہہ رہے ہیں مال کی طرف دوڑو، کیا ہوگا؟ حرام حالات ہوگا، سود ہوگا، بیاج۔ گاڑی چلنی چاہیے، گاڑی چلنی چاہیے، گاڑی چل رہی کیا ہماری؟ کب پڑی گاڑی؟ کہاں چل رہی ہے ہماری؟ کتنی انسانیت آج پریشان ہے، تمام ریل پہ ہے دنیا کی، مگر پھر بھی پریشانی۔ چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ، کسی سے بھی بات کرو، اجی بہت پریشان۔ کسی بھی اجتماع میں چلے جاؤ، اتنے پرچے آتے ہیں، سب پریشانی کے۔ میرے فلاں کو کینسر ہے، فلاں کا آپریشن ہونا ہے، اور اس کو اٹیک ہے، اسے ہارٹ کی تکلیف ہے، اسے فلاں ہے۔ یہ پوری دنیا آج پریشانیوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ کیوں پھنسی ہوئی ہے؟ ان لوگوں پر نہیں ہے دار و مدار، جن کو بڑا بڑا کہہ رہا ہو، دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے۔ مومن کا عمل بگڑ جاتا ہے، عالم بگڑ جاتا ہے، اور مومن کا عمل سدھر جاتا ہے تو عالم سدھر جاتا ہے۔ مومن کی بد عملی پر سرخاب پرندہ اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، مسجد نبی کے برابر میں حجرہ ہے مجال حضرت عائشہ کا، پردہ پڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا پردہ ہٹا دو، صلاۃ و ما ملکت ایمانکم، کہ میں اپنی امت کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔
آپ نے حسن حسین کو یاد نہیں کیا جو آپ کے نواسے تھے؟ اتنی محبت تھی حسن حسین سے کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو یہ دونوں آپ کے نواسے کمر پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے، مگر آپ حسن حسین کو نہیں بلا رہے. آپ نے اس امت کو یاد کیا اور پردے ہٹواؤ اور میں اپنی امت کا دیدار کروں. فرمایا صلاۃ کہ میری امت کہیں نماز کو نہ چھوڑ دے. میری امت کہیں نماز کو کتنے چھوڑ رہے ہو نماز؟ دیر تک سوتے ہو، موبائل دیکھ کر، گیت سن کر، گانے سن کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں میری نماز کے مقصد میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں. فحاشی، عیاشی اور زناکاری کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں. جب مومن فحاش بن جائے گا، عیاش بن جائے گا، زنا میں مبتلا ہو جائے گا، گانا بجانے میں مبتلا ہو جائے گا، اور ان کو نیند آئے گی جب گانا سنیں گے، اور جب یہ اٹھیں گے تو گانا سنیں گے، تو جب موت آئے گی تو گانا سن کر یہ موت کے لیے تمہاری زندگی ملے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی مرو گے، جیسے مرو گے قیامت میں ویسے ہی اٹھو گے. کیسے مرنا چاہتے ہیں مرو، کلمہ پڑھ کے مرنا چاہتے ہو، یہ گانا گاتے ہوئے مرنا چاہتے ہو بولو. جب سوتے وقت کلمہ نہیں پڑا، اٹھتے وقت دعا نہیں پڑی، گانا سنا، گانا سے تعلق قائم کیا، تو موت بھی میرے دوستوں اللہ معاف فرمائے کہیں ایسی نہ جائے آرام سے گاڑی ساری ختم. دسترخوان لگا ہوا ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ کار آئے گی، کھانا کھائیں گے، خبر آئی ساری کار نشٹ ہو گئی. جب گناہ ہوں گے موتوں کی کثرت ہوگی، جب زنا عام ہوگا تو لڑکیوں کی کثرت ہوگی، جب زنا عام ہوگا فحاشی بدماشی زمین پر عام ہوگی تو امراض کی کثرت ہوگی. یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری، پرچون کی دکان سے زیادہ ڈاکٹر بن جائیں گے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے، میں ایک دن پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جاتا نا. آپ بنی اسماعیل ہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. پورے سلسلے نسب میں اتنی پاکیزگی ہے، کسی بھی زمانے میں کوئی عورت اس سلسلے میں زانیہ نہیں ہے. پورے نسب نامے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خاتون سے زنا سرزد نہیں ہوا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام و سردار رحمت للعالمین تھے، محبوب رب العالمین تھے. اتنا پاکیزہ نسب تھا. یہ اور یہ امت سے گانے بجانے میں لگ جائے گی اور اللہ کے احکامات اور اوامر کی پابندی کرے گی تو یہ اللہ کی پکڑ اور غضب اور قہر اور غصے کی مستحق ہو جائے گی. بنی اسرائیل پر بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا عذاب آیا کہ بنی اسرائیل کے چہروں کو اٹھا کر آسمان پر لے جا کر پلٹ دیا گیا. بنی مانے بیٹے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام. نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جب اللہ کا غصہ آیا تو جبریل علیہ السلام کو حکم ملا کہ قوم لوط کے تمام شہروں کو آسمان پر لے جا کر پلٹ دو. ایک پر کا کنارہ لگایا، ان کے جانوروں سمیت بستیوں کو آسمان پر لے گئے. حدیث میں آتا پہلے آسمان کی مخلوق نے ان جانوروں کی آواز کو سنا جن مویشیوں کو یہ پالتے تھے اور پلٹ دیا گیا اور وہاں مردار سمندر بن گیا 70 کلومیٹر لمبا
اور 20 کلومیٹر چوڑا جب ہم گزرے